السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سجاد خان صاحب جو NS60 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں سابقہ، اور سابقہ MNA کا انہوں نے الیکشن بھی وہاں سے لڑا. تھوڑا سا ہم تھوڑے مسائل پہ بات کریں گے، اور دوسرا جو موجودہ اس وقت مہنگائی کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ IMF کا بہت زیادہ پریشر ہے. جی سر بتائیے گا ذرا کہ آپ ہمیں، ایک تو جو الیکشن ہوئے آپ اس ٹائم پٹیشن میں بھی گئے، الیکشن کمیشن میں بھی گئے، اور آپ کو کتنا اس میں رسپانس ملا اور کیا مطمئن ہے الیکشن سسٹم سے؟ دیکھیے جی، میں اس وقت کا جو الیکشن تھا اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن کا ان ادر سینس بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن ہم نے ملک کو چلنے کے لیے ہم نے اسمبلیوں میں حلف اٹھایا. میرے ساتھ تو سراسر یہ زیادتی ہوئی کہ میں رات کو 9 بجے تک تمام چینلز پہ جیت رہا تھا. ضمنی الیکشن تھا، شیخ رشید اس وقت وزیر ریلوے تھے، اور انہوں نے 20,000 نوکریاں الیکشن کی وائلیشن کی، 20,000 نوکریوں کا انہوں نے اعلان کیا. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے مجھے فتح سے ہمکنار کیا، اور رات کو صبح 4 میرا RTS 9 بجے، ضمنی باقی تمام گاؤں دیہاتوں میں رزلٹ آ چکے تھے، لیکن میرا شہر میں ہونے کے باوجود RTS سسٹم بیٹھ گیا، اور مجھے صبح 4 بجے 600 ووٹوں سے ہرا کر انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. لیکن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے میں بہت کچھ اس الیکشن کے بعد مجھے بہت کچھ میں نے حاصل کیا ہے. اچھا، میں یہ بتائیں کہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس وقت اوپر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا جو پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، جو موجودہ مہنگائی، اس کے بعد کیا IMF جو ہے کیا اس کے ساتھ ڈیل بنانے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی کہ مزید ابھی کچھ اور اوپر جانا پڑے؟ نہیں، شکر الحمدللہ. دیکھیں، انہوں نے بہت غلط فیصلے کیے تھے. پہلے تو عمران خان کہتا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور وہ جب انہوں نے IMF کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں بعد میں IMF کی تمام جو شرائط ماننی پڑی، یہاں تک کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی جو ہے اس کے جو گورنر تھے وہ IMF کا ایک کرندہ جو ہے باقر اس کو لگا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گروی رکھ دیا. لیکن وہ ایسی شرائط تھی اس وقت جو ہماری پچھلی گورنمنٹ نے مانی. ہماری نئی گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ IMF کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بغیر سبسڈی کے نہیں چل سکتے. لیکن انشاءاللہ یہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، اور میرے اللہ پہ کبھی یقین ہے جس طرح ہمیں باہر کے ممالک، دوست ممالک ہماری امداد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں جلد اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے. تو NS60 کا بتائیں کہ دوبارہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ اگر دوسرا ملتا ہے تو پھر آپ عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں پہ جو منصوبے ہیں ان کے مطابق کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، NS60 انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا تھا، اور مجھے واضح برتری حاصل ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی امید ہے کہ ٹکٹ ملے گا. اور میرا آج بھی ان لوگوں کے ساتھ، NS60 پورے حلقے کے ساتھ آج بھی میرا ویسے ہی رابطہ ہے جیسے ایک فیملی کا رابطہ ہوتا ہے، اور میرا دکھ سکھ میں تمام وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، شامل ہیں، اور ہم اپنی پارٹی کے پابند ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی نے ٹکٹ دیا تو الیکشن لڑیں گے، اور گج وج کے لڑیں گے، اور بتائیں گے، انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہم نے کیسا الیکشن لڑا ہے.